بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ سرسی کی مرکزی مسجد کے ذمہ داران کے شکریے اور ہمارے بڑے بھائی فضیلت الشیخ عبدالغفور جامعی حفظہ اللہ کے شکریے کے ساتھ میں اس موقع سے آپ حضرات کے سامنے مخاطب ہوں اور قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں مختصر انداز میں صلاۃ ظہر کے بعد اس درس کی مناسبت سے کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت اور قرآن و سنت کے اس مفہوم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے جو مفہوم صحابہ کرام اور سلف صالحین نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ رب العالمین کے راستے کی جانب حکمت و دانائی، مواعظ حسنہ اور جدال باللتی ہی احسن، ان طریقوں پر بلایا کرو۔ اس عظیم آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے دعوت و تبلیغ کے تینوں اسالیب کا تذکرہ فرما دیا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی شرح و تفسیر میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں اور وہ عبارت فتاوی ابن تیمیہ کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان جب دعوت و تبلیغ کے لیے نکلتا ہے، کوئی عالم دین جب دعوت و تبلیغ کے لیے نکلتا ہے تو جن کے درمیان دعوت و تبلیغ کرنی ہے اس میں عموماً تین انداز کے لوگ ہوتے ہیں جن سے اس کا سامنا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں تین اسالیب کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ تینوں اسالیب معاشرے میں پائے جانے والے ان حضرات کے لیے ہیں جو مختلف انداز کے اسالیب کے محتاج ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر تین اسالیب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلا اسلوب ہے کہ اللہ کے راستے کی جانب حکمت کے ساتھ دعوت و تبلیغ کی جائے۔ حکمت کے ساتھ دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ علماء جب دعوت و تبلیغ کے لیے میدان دعوت میں آتے ہیں تو کچھ افراد تو ایسے ہوتے ہیں جو باتوں کو بآسانی سن لیتے ہیں، ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ان باتوں کو قبول کر لیتے ہیں، ان باتوں کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو ایسے افراد جو باتوں کو بآسانی تسلیم کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، ان چیزوں کے لیے مطیع و فرمانبردار ہوتے ہیں، ان کے لیے رب کائنات نے فرمایا کہ ان کو حکمت کے ساتھ دعوت و تبلیغ کی جانب اور دین کی جانب بلاتے رہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں شیخ الاسلام کہ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی باتوں کو سنتے ہیں لیکن سن کر کے انسنا کر دیتے ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں کہیں کہ ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، یعنی توجہ ہی نہیں دیتے، یا اگر سنتے ہیں تو بات سنی سنائی ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے، اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالتے نہیں، بلکہ سستی اور کاہلی کا شکار ہو کر کے بات سن کر کے نکل جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں، ان کے لیے جو اسلوب اختیار کیا جانا چاہیے وہ مواعظ حسنہ کا اسلوب ہے، یعنی انسان
یا دعات یا علماء ان کے سامنے واقعات کا تذکرہ کریں، تساہل اور سستی کے بارے میں ان کے سامنے بتائیں، واضح کریں کہ اس طرح کا اسلوب اختیار کرنے والے، لاپرواہی کا شکار ہونے والے ماضی میں بھی گزرے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ فنا وطیرہ اختیار کیا ہے، ان کو عذاب میں گھیرا گیا ہے، ان کے ساتھ ایسا ہوا ویسا ہوا۔ تو مواعظ حسنہ کے ذریعے ان کو دعوت و تبلیغ کے میدان میں دین سے قریب لانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں۔ اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو آج کے مسلم معاشرے میں کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، جو بات کو نہ سنتے ہیں، نہ تسلیم کرتے ہیں، نہ قبول کرتے ہیں، بلکہ بات کو سننے کے بعد شور و غوغا کرتے ہیں، اس کی اہمیت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو علماء اور دعات ان کے سامنے سچائی کے ساتھ بات رکھتے ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں، اور دین اسلام سے سرکشی اور بغاوت اختیار کرتے ہیں، اور ان کا جو اسلوب ہے اسی کو وہ اسلام سمجھتے ہیں۔ جب ایسے افراد سے علماء کا سامنا ہو، جو افراد باتوں کو سننا ہی نہیں چاہتے، سرکشی اختیار کرنا چاہتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، علماء کو بدنام کرتے ہیں، علماء کی تنقیص کرتے ہیں، قرآن و سنت کے دلائل کا استہزاء کرتے ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ ایسے لوگوں کو جدال باللتی ہی احسن کے ذریعے، یعنی بہتر انداز کے بحث و مباحثے، ایسے دلائل جن دلائل کو بیان کرنے کے بعد وہ لاجواب ہو جائیں، ان کو راہ فرار نہ مل سکے، ان کے سامنے حجت قائم کرنے اور ان کے اسلوب کی تردید، ان کے مواقف کی تردید، ان کی غلطیوں کو دنیا کے سامنے، دنیا کو اس سے محفوظ کرنے کے لیے واضح کرنے کے اسلوب کو اختیار کیا جائے، یہ اسلوب جدال باللتی ہی احسن کا اسلوب ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق 3 اسالیب ذکر کر دیے گئے، اور یہ تینوں کے تینوں اسالیب مختلف انداز کے جو مدعوین ہوتے ہیں، جن کے سامنے دعوت پیش کی جاتی ہے، ان کی کیفیتوں کے مطابق رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر ان کو ذکر فرما دیا ہے۔ اب یہاں پر میں اس بات کا تذکرہ کر دینا چاہوں گا، کیونکہ بات اس وقت بھی علماء تک پہنچ رہی ہے، بعد میں بھی علماء تک پہنچے گی، اور سب سے پہلا مخاطب ان باتوں کا میں ہوں کہ مجھ کو عملی زندگی میں ان چیزوں کو نافذ کرنا ہے، ورنہ کل قیامت کے دن یہ سوال ہوگا کہ مرکزی مسجد میں آپ کو گفتگو کی نعمت ملی، موقع ملا، آپ نے خود اس پر عمل نہیں کیا، وہ جواب دہی ہماری ہے جس کے بارے میں ہم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ تو یہ اسالیب جو ہیں دعوت و تبلیغ کے، 3 اسالیب کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا گیا۔ یہاں پر حکمت میں، مواعظ حسنہ میں اور جدال باللتی ہی احسن میں، تینوں میں ایک چیز قدر مشترک ہے، اور وہ قدر مشترک چیز جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کا اصل اور دعوت و تبلیغ کی بنیاد جو ہے وہ اس کے اندر مشترک ہے۔ دعوت و تبلیغ کی بنیاد کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ کی بنیاد ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ 2 بنیادیں ہیں، یہ دعوت و تبلیغ کے یہ 2 ارکان ہیں کہ انسان کسی کو اچھائیوں کے بارے میں بتائے، اچھائیوں کا حکم دے، معروف کی جانب رہنمائی کرے، اس کو بتائے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، اس کو بتائے کہ توحید کا مقام کیا ہے، اس کو بتائے کہ سنت کا مقام کیا ہے، اس کو بتائے کہ صحابہ کی عظمت کیا ہے، اس کو بتائے کہ روزے کا، حج بیت اللہ کا، زکوٰۃ کا، ارکان اسلام کے دوسرے گوشوں کا، ارکان ایمان کا مقام کیا ہے۔ یہ معروف ہے، یعنی اچھائیاں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، صحیح احادیث سے ثابت ہیں، ان اچھائیوں کی جانب لوگوں کی رہنمائی کرنا، اس کی دعوت دینا، اسی کو امر بالمعروف کہا جاتا ہے۔ اور یہ اسلام کے مختلف اراکین کا
مجموعہ ہے. انسان اگر امر بالمعروف نہ کرے تو وہ اسلام اس کا ناقص ہو جائے گا، اس کا ایمان ناقص ہو جائے گا، اور مجرمانہ کیفیت میں، لاپرواہی کی کیفیت میں جتنا آگے بڑھے گا اس کا ایمان و اسلام اتنا زیادہ ناقص ہوتا چلا جائے گا. اور ایک وقت ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں اسلام سے خارج ہو جائے. تو دعوت و تبلیغ کا پہلا رکن ہے امر بالمعروف، اچھائیوں کا، معروف کا حکم دینا. جو کچھ قرآن و سنت سے ثابت ہے، جو کچھ صحابہ کرام نے برت کر کے عملی زندگی میں نافذ کر کے ہمارے سامنے واضح کر دیا، اس کی جانب لوگوں کو بلانا، یہ امر بالمعروف ہے. اور امر بالمعروف دعوت و تبلیغ کی تکمیل کے لیے کافی نہیں، بلکہ دعوت و تبلیغ کا دوسرا رکن جو نہی عن المنکر ہے، یعنی انسان برائیوں سے روکے. جہاں ایک جانب توحید کی دعوت دے تو دوسری جانب شرک سے روک کر کے اس سے بچانے کی تربیت کرے اور اس کی تردید کرے. جہاں ایک جانب سنت کی جانب دعوت دے، وہیں دوسری جانب بدعات و خرافات سے دنیا کو ڈرائے اور واضح کرے کہ کیا چیز بدعت ہے، کیا چیز برائی ہے، کیا چیز غلط ہے، اور کن چیزوں سے بچنا ہمارے اوپر واجب ہے. جہاں ایک جانب وہ امر بالمعروف کے تقاضے کے تحت صحابہ کرام اور سلف صالحین کے منہج کی، ان کے طریقوں کی، ان کے راستوں کی اور ان کے طرز زندگی کی حفاظت کرے، اس کی دعوت و تبلیغ کرے، وہیں دوسری جانب صحابہ کرام اور اسلاف امت کی زندگی پر کسی بھی انداز کی کوئی آنچ آئے، ان کے اقوال کو کمزور کیا جائے، ان کی شخصیات پر جرح کی جائے، ان پر انگلیاں اٹھائی جائیں، ان کو آنکھ نکال کر کے دیکھا جائے، ان پر تنقید کی جائے، ان پر غلط انداز کے تبصرے کیے جائیں، تو فوراً نہی عن المنکر کے تقاضے کے تحت وہ عالم دین اور داعی فوراً ننگی تلوار بن کر کے کھڑا ہو جائے کہ مجھ کو سب کچھ گوارا ہے، تم مجھ کو قتل کر دو یہ گوارا ہے، لیکن میرے بزرگوں پر آنچ آ جائے اس بات کو میں گوارا نہیں کر سکتا. اور کیسے گوارا کریں گے؟ ہم مسجدوں میں جمع ہیں، یہ مسجدیں تعمیر ہوتی ہیں، مسجدوں میں نماز ہوتی ہے، آرام کے ساتھ تلاوت ہوتی ہے، آلام کے ساتھ دروس ہوتے ہیں، حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، آپ آرام کے ساتھ اپنے گھر کی میتوں کی تدفین کرتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، دنیا کا کاروبار چلاتے ہیں. ان ساری کی ساری چیزوں میں کون سا سامان دھوکے کا سامان ہے اور کون سی چیز آپ کے فائدے کا سودا ہے؟ اس چیز کا شعور آپ کو کیسے آیا ہے؟ یہ شعور صحابہ کرام اور سلف صالحین نے کتب احادیث میں اور شریعت اسلامیہ کی مختلف سنتوں میں، مختلف طریقوں کے اندر پوری زندگی کھجور کے، کھپریل کی اور چٹائیوں کی مسجدوں کے اندر، جس میں بارش ہو جاتی تھی تو کیچڑ پر سجدہ کرنا پڑتا تھا، وہ ساری کی ساری تکلیفیں برداشت کر کے انہی اسلاف امت نے اس دین کو تحفظ فراہم کیا ہے. اگر یہ اسلاف اور صحابہ کرام نہ ہوتے تو آج آرام کے ساتھ ہم کو آخرت کو سنوارنے کا نسخہ سننے کو نہیں ملتا. تو اس وجہ سے ہم کیسے گوارا کریں کہ ہمارے صحابہ پر، ہمارے اسلاف پر کوئی تنقید کرے، یا تنقید کرنے والوں کا ساتھ دے، تنقید کرنے والوں کے بارے میں نرمی اختیار کرے، تنقید کرنے والوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ان کی پالیسی کو، ان کے غلط افکار کو بڑھاوا دے، دنیا میں اس کی ترویج کرے. تو ہم کون سی بنیاد پر اس بات کو گوارا کر سکتے ہیں؟ ہمارے گھر میں ہمارے باپ کی، ہماری ماں کی، ہمارے بھائیوں کی، ہماری کسی پالیسی پر ہمارا پڑوسی آ کر کے اگر ڈاکہ ڈالنا چاہے تو سارے گھر والے ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ میری باپ کی عزت کا معاملہ ہے، میرے گھر کے وقار کا معاملہ ہے. تو آپ کا دین، جو آپ کی دنیا بھی ہے اور آپ کی آخرت بھی ہے، اس کے اوپر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے تو ہم کون سی بنیادوں پر اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ تو بنیادی طور سے یہ آیت کریمہ جس میں 3 اسالیب بتا دیے گئے، اور ان تینوں اسالیب میں
دعوت و تبلیغ کے اس میدان میں علماء کی جو ذمہ داریاں ہیں اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ دعوت و تبلیغ کے دونوں اراکین کو لے کر کے چلنا، برائی کو برا کہنا، اچھائی کو اچھا کہنا، اچھائی کی جانب دعوت دینا، برائی سے ڈرانا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ اسی خلاصے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، یہی میرا راستہ ہے، میں اس کی جانب دعوت دیتا ہوں اور میرے صحابہ اور میرے ساتھی بھی اس کی جانب دعوت دیتے ہیں۔ لہذا صحابہ کی تنقیص و توہین آج کے مسلم معاشرے کا ایک لازمی حصہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ صحابہ اکرام پر تنقید کرنا ہر مسلمان نے اس کو بڑا آسان بنا دیا۔ وہ صحابہ اکرام جن کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ 1450 سال پہلے قرآن مجید نے سنا دیا، وہ صحابہ اکرام جو بھوکے اور پیاسے رہتے تھے، وہ صحابہ اکرام جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے فدائیت کی اعلیٰ مثالیں قائم کی، وہ صحابہ اکرام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہ آنے پائے، پوری زندگی آپ کے لیے کھڑے رہتے تھے، نہ پہننے کا کپڑا تھا، نہ کھانے کے لیے بندوبست تھا، نہ رہنے کے مکانات تھے، نہ وسائل زندگی تھے، لیکن اس کے باوجود دین کو تحفظ فراہم کرنے میں ان لوگوں نے ساری کاوشیں کی۔ لہذا ان صحابہ کرام کی عزت و وقار اور ان کے منہج، ان کے طریقے، ان کے ضوابط، ان کے راستوں کی حفاظت کے لیے ہر عالم دین اور ہر مسلمان کو بالکل واضح طریقے سے کام کرنا چاہیے۔ دعوت و تبلیغ کے میدان میں ایک بات کا تذکرہ ختم کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ دعوت و تبلیغ میں منبر و محراب اور مائک اور اسٹیج، یہ چیزیں علماء کے ساتھ خاص ہیں۔ ان میں کسی دوسرے کو بلانا یا کسی کمزور شخص کو پیش کرنا، یہ منہج سلف کے ساتھ خیانت ہے۔ متعاملین کا فتنہ، غیر علماء واعظین کا فتنہ، ڈاکٹرز اور انجینئرز کا فتنہ، ایسے ہی ایڈوکیٹس کا فتنہ، اس فتنے نے جماعت اہل حدیث کو جس انداز سے نقصان پہنچایا ہے جہالت کی بنیاد پر، اسی فتنے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دور میں فرمایا تھا۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے، علماء اٹھا لیے جائیں گے، لوگ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے اور جاہل بغیر علم کے ان کو فتویٰ دیں گے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ لہذا عام آدمی کی حیثیت سے آپ کی، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ انگلی پکڑ کر کے اپنے بچوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے دوست و احباب کو مسجدوں تک لائیں، علماء سے جوڑیں، خطبات جمعہ سننے پر آمادہ کریں، دروس و محاضرات سننے پر آمادہ کریں۔ آپ کی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری اتنی ہے کہ جو کچھ علماء سے آپ نے پختگی کے ساتھ سیکھ لیا ہے، ان باتوں کو من وعن اسی طریقے سے انفرادی دعوت کے طور پر بغیر اسٹیج، بغیر منبر و محراب، بغیر کیمرے، بغیر سوشل میڈیا کے لوگوں تک پہنچائیں، انفرادی طور پر کہ فلاں عالم دین سے ہم نے یہ بات سیکھی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ تک پہنچا دیں۔ تو فروعی اور عام فہم مسائل میں علماء سے پختگی حاصل کرنے کے بعد ایک عام آدمی بھی ان باتوں کو دوسروں تک منتقل کرے گا، لیکن جو وسائل دعوت ہیں، منبر و محراب ہیں، سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں، کیمرہ آج کے دور کی ترقی یافتہ دور کا ایک وسیلہ ہے، ان کو شرعی حدود میں رہتے ہوئے استعمال کرنے کا اختیار
یہ علماء کا اختیار ہے، متعاملین کا، غیر علماء واعظین کا نہیں۔ اس وجہ سے ہم دعوت و تبلیغ کے میدان میں قرآن و سنت کی بنیاد پر آگے بڑھیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔